وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے دین اسلام جیسی عظیم دولت سے ہمیں مالا مال کیا. دنیا میں اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں. کوئی انسان جھونپڑے میں رہتا ہے یا کچے مکان میں، اس کے پاس دین اسلام کی دولت ہے تو وہ دولت مند انسان ہے. اور اگر محلات میں زندگی بسر کرنے والے لوگ دولت اسلام سے محروم ہیں تو ان سے بڑا فقیر اور لاچار کوئی نہیں ہے. ہمیں دین اسلام جیسی دولت پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے مطابق بسر بھی کرنا چاہیے. ہماری ایک ٹانگ دائرہ دین میں اور ایک ٹانگ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، خوشی غمی کے طریقے، ہماری سیاست، ہماری معاشرت اور ہماری معیشت کا مکمل سسٹم دائرہ دین کے اندر رہتے ہوئے چلنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری کامرانی ہے. یہ دین اسلام جسے اللہ تبارک و تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے مکمل کیا، فی الحقیقت یہی دین کامل و اکمل و مکمل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ناقص، نامکمل اور ادھورے ہیں. اور یہ دین، اس کا طرز امتیاز یہ ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اس دین کو
ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تحریف شدہ، ملاوٹ شدہ، وہ سارے ناپسندیدہ ہیں۔ دین اسلام اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور یہی وہ دین ہے جو دین حق بھی ہے اور دین ہدایت بھی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین ہدایت ہے تو دین اسلام، دین حق ہے تو دین اسلام دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے والا، دنیا کے اندر پھیلنے والا، دنیا کے اندر عروج اور ترقی پانے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بات میری نہیں، فرمان محمد مصطفیٰ کا ہے، سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، وہاں وہاں تک دین مصطفیٰ پہنچ کے رہے گا، وہاں وہاں تک یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اس کے غلبے کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بن کے آئے گا پاش پاش ہوگا، اور اس دین نے لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین نے یہودیت پر، عیسائیت پر، بدھ مت پر اور ہندو دھرم کو برباد کر کے دنیا کے اندر سر چڑھ کے بولنا ہے، اور یہ اس اسلام کا دین کا مستقبل ہے، اور یہی دین کا عروج اور یہ ترقی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دین کو دے رکھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ دین اسلام کن چیزوں پر مبنی ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس کے اوپر یہ دین اسلام یہ کھڑا ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جن کی آپ نے تبلیغ اور تعلیم دی ہے۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے غلبہ کے لیے کوششیں اور کاوشیں ہوئی ہیں، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور دین اسلام اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ آج جس ادارے میں، جس مرکز میں، جس جامعہ اہل حدیث میں جمع ہے، یہ ادارہ، یہ جامعہ اور اس قسم کے دیگر جامعات اور اسلامی مراکز کیوں قائم کیے گئے ہیں؟ انہی دو چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے، قال اللہ اور قال الرسول کا علم فراہم کرنے کے لیے۔ یہی وہ علم ہے جو حق و باطل میں تمیز کرنے والا، یہی وہ علم ہے جو اچھے اور برے میں فرق کرنے والا، یہی وہ قرآن و سنت کا علم ہے جو یہاں پڑھایا جاتا ہے، جس سے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ علم ہے جس سے بصیرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی علم سے اللہ کی شان و عظمت کا، اللہ کے حق اور حقوق کا پتہ چلتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عام عزت، مقام، احترام کا پتہ چلتا ہے، اور اسی علم سے ہی پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور ان کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ علم پڑھنے والے، ان سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ بات میری نہیں، فرمان رب العالمین کا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء سے بڑھ کر کسی کے اندر خشیت، خشوع، للہیت، عاجزی اور انکساری نہیں، یہ اللہ نے دے رکھی ہے تو اہل علم و بصیرت کو دے رکھی ہے، اور یہ علم تمام علوم کا سردار علم ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعلیمی نظام اس وقت تک
متعارف کروائے گئے ہیں، یا اسی طرح قیامت تک جتنے بھی متعارف کروائے جائیں گے، سب سے اعلیٰ اور ارفع نظام تعلیم وہ ہے جو قرآن و سنت کے اوپر مبنی ہے۔ اس سے بڑا علم اور کوئی نہیں ہے۔ تمام علوم کا سید اور سردار اگر علم ہے تو وہ کتاب اللہ کا علم ہے اور سنت رسول اللہ کا علم ہے، اور یہ مراکز اسی علوم کے لیے اور ان کی ترویج کے لیے اور ان کی تبلیغ کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو طلباء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کیا ان کا انتخاب ان کے ماں باپ نے کیا ہے، سرپرستوں نے کیا ہے، عزیز و اقارب نے کیا ہے؟ نہیں نہیں، بڑا ہی فرق ہے۔ دیکھیے ہماری اولادیں میٹرک کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ آئی ٹی میں جانا ہے، میڈیکل سائنس کا رخ کرنا ہے، انجینئرنگ کی تعلیم لینی ہے۔ ہم نے میٹرک کے بعد ان کے لیے لائن منتخب کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اب ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی کے ماہر بنیں گے۔ ہم ان کے لیے سبجیکٹ منتخب کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں سبجیکٹ پڑھے گا، میں اس کو ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی کا ماہر دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں یہ سائنسدان بنے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے سبجیکٹ منتخب کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کا سبجیکٹ وہ ہے جس کے لیے اللہ بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے طلباء بیٹھے ہیں، ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور کائنات کے بہترین لوگ یہ ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں دین کا علم، اس کا ادراک، اس کا فہم عطا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم کے لیے چنا ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ حقیر لوگ نہیں ہیں، یہ معاشرے کے پٹے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ معاشرے کے اندر وہ لوگ کہ جن کے اندر خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، جو لوگ شر سے اور شرارتوں سے پاک ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو اب یہ دن بدن صورتحال کیا آ رہی ہے سامنے کہ علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور جو خوشحال لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو ان دینی تعلیمی اداروں میں اس لیے داخل نہیں کرتے کہ ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین پڑھا لیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم نے دین پڑھا لیا کمائیں گے کہاں سے؟ ہم نے ان کو دین پڑھا لیا تو ایک معزز شہری کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاریں گے؟ ان کی تو معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا صدر یہاں پہ لے آؤ، وزیر اعظم یہاں پہ لے آؤ، وزرائے اعلیٰ یہاں پہ لے آؤ، سارے گورنر اکٹھے کر لو، نماز کا وقت ہوگا، سارے پیچھے ہوں گے، اور آپ کا امام اگر کسی پسماندہ علاقے کا، غریب گھرانے کا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، کتاب اللہ کا قاری ہے، دین کے علم کا ماہر ہے، مصلی پہ صدر پاکستان کھڑا نہیں ہوگا، کھڑا وہی ہوگا جو نبی کے علم کا وارث ہے۔ وہ آگے آئے گا، باقی سارے اس سے 4 فٹ پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ سب سے 4 فٹ آگے کھڑا ہوگا۔ کس بنیاد پہ کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ نبی کے علم کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آج لوگ اپنے بچوں کو اس لیے داخل نہیں کراتے کہ میرے گھر میں کون سے کھانے کی کمی ہے، پہننے کی کون سی کمی ہے، میرے گھر کے اندر تو فراوانی ہے۔ فراوانی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان زندگی کے ادب و آداب ہی نہ سیکھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقائد کا ہی پتہ نہ ہو،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے حق اور حقوق کا بھی علم نہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا بھی پتہ نہ ہو، ماں باپ کی عزت اور احترام نام کی کوئی چیز بھی نہ ہو۔ فراوانی کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ نے بزنس دیا ہے، کتاب البیوع کو اٹھاؤ، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، پتہ چلے گا کہ میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ بزنس تو بڑے بڑے لوگ کر لیتے ہیں لیکن حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، نہ خود دین کا علم پڑھا نہ اولاد کو اس پہ لگایا، تو پھر صورتحال کیا ہوتی ہے؟ لوگ آ کے کہتے ہیں ذرا دعا کیجیے اللہ رزق میں برکت ڈال دے۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے بزنس میں سود تو نہیں، کہتے ہیں بس دعا کیجیے۔ دعا کس بات کی کریں؟ تو نے اللہ اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ کر رکھا ہے، ہم تیرے حق میں کیا دعا کریں؟ جس سے کرنی ہے اس کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، اور جس نے قیامت کے دن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس محمد کریم نے سفارش کرنی ہے اس سے لڑائی، جس سے سفارش کی جانی ہے اس کے ساتھ بھی لڑائی ہے۔ دعا کس سے کریں؟ جن سے جنگ کر رکھی۔ پھر پوچھتے ہیں جناب کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں دعا فرمائیں۔ سود کھاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، مسئلے کا پتہ نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ کتاب و سنت کی طرف آنے سے، پڑھنے اور پڑھانے سے، سمجھنے اور سمجھانے سے، لیکن ہم دین سے دور ہیں۔ دینی علم سے بھی نفرت، دینی اداروں سے بھی نفرت، اہل علم و حکمت و بصیرت سے بھی نفرت، لمحہ فکریہ۔ کیا ہم اسلامی معاشرے کے لوگ نہیں؟ کیا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ کی تعلیمات سے ہم کوئی دنیا میں انوکھے تاجر نہیں ہیں۔ عمر فاروق بھی تاجر تھے، ابو بکر صدیق بھی تاجر تھے، عثمان ابن عفان بھی رئیس التجار تھے، علی المرتضیٰ بھی بزنس کیا کرتے تھے، عشرہ مبشرہ اصحاب بدر، اصحاب شجر میں سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بزنس بھی کرتے تھے، علم بھی سیکھتے تھے، فقیہ بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، مدبر بھی تھے، اہل بصیرت بھی تھے، داعی اللہ بھی تھے، مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ اس علم کے حصول کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹیں ہم نے، بیریئر ہم نے کھڑے کر رکھے، اور یہ لمحہ فکریہ۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جب مخیر حضرات، امیر لوگ اپنی اولادوں کو اس طرف نہیں لے کے آتے، ان کو دین کا علم نہیں پڑھاتے، تو آپ دیکھیے پھر صورتحال کیا؟ دن بدن علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، اور پیچھے کھیپ تیار ہو کے آگے نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی علم کو نہیں اٹھا لیتے اچانک من الناس، لوگوں میں سے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم کیسے اٹھاتے ہیں؟ اہل علم کو اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں، علماء کو اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور صورتحال کیا ہے؟ اذا لم يترك عالما، جب پھر کوئی عالم نہیں بچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار، اپنا امام، اپنا مفتی بنا لیں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، اور فسئلوا، ان سے سوال کیے جائیں گے، فافتوا، وہ جاہل، وہ رئیس، وہ سردار کیا کریں گے؟ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جواب ان کا گمراہی پر مبنی ہوگا۔ ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ
اور جن کو جواب دے رہے ہیں ان کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ تو آج یہ جو گمراہی کا دورہ آپ ٹی وی چینلز پر دیکھ لیجئے، کیسے کیسے بہروپیے، مداری، مکار دین کے ساتھ بیٹھ کے کھلواڑ کر رہے ہوتے اور کس طرح کے مسائل وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے۔ اور اس وقت کیا ہے جناب، یہ تھنک ٹینک ہے، یہ موٹیویشنل سپیکر ہے، یہ فلاں اور فلاں ہے، لیکن وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، وہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جاہل ہیں، سردار بنا دیے گئے، عالم بنا دیے گئے، مفتی بنا دیے گئے، وہ معاشرتی مسائل ہوں، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو، یا اسی طریقے سے آئلی جھگڑے ہوں، یا استخارہ کرنے کا طریقہ ہو، ایک ایک ان کا عمل اللہ معاف کرے جہالت پر مبنی ہے، اور خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ علم اٹھ رہا ہے، نئی کھیپ نہیں آ رہی، پختہ علماء کرام کی کمی، جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، وہ آئے ہیں، دین کا بیڑا اٹھایا ہے، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی امامت پر، کوئی خطابت پر، کوئی دعوت و تبلیغ پر پھر معمور ہوتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پچھلے دنوں یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، کسی جامعہ سے فارغ التحصیل نہیں، MBBS ڈاکٹر ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ MBBS کر کے بھی دین کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار MBBS ہیں، FCPS ہیں، کیا کسی کی وہ عزت، وہ شان، وہ وقار ہے جو اللہ نے اس بندے کو عطا کیا؟ کس وجہ سے دیا ہے؟ اس علم کی وجہ سے کہ جس نے اپنا پیشہ چھوڑ کے تقابل ادیان کا موضوع سامنے رکھ کے اس کے اوپر جب ورکنگ کی ہے اور بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب کی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو یہ علم اٹھ رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہے؟ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم اٹھتا ہے تو کیا آتی ہے؟ جہالت آتی ہے۔ تو جو معاشرہ ہے یہ پھر جہلا کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جب اہل علم و بصیرت اس معاشرے میں نہ ہو تو باقی کیا بچتا ہے؟ جہلائی بچتے ہیں۔ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت اپنے پنجے گاڑے گی، ویشرب الخمر، شراب نوشی عام ہوگی، ویظہر الزنا، اور زنا کا دورہ ہوگا۔ آج یہ تمام تر بیماریاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر یہ پریشانیاں ہم ان کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے خود کر رہے ہیں، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اس دین کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں۔ مجھے یاد ہے جماعت کے معروف بزرگ تھے ڈاکٹر محمد راشد رندھاوا صاحب، مجاہد آباد پڑھنے جاتے تھے، مکمل درس نظامی کی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، ان کے پاس کلینک بھی تھا، حکومتی مناصب بھی تھے، داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی، لیکن وہاں جا کے زانوئے تلمذ ہوتے تھے، وہاں جا کے دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دین اسلام آپ کو نہیں روکتا کہ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے،
آئی ٹی کے ماہر بنے، سائنسدان بنے، زراعت کے اندر آپ پی ایچ ڈی کریں، دین کہاں منع کرتا؟ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو کتاب و سنت سے باہر ہو۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، پوری میڈیکل سائنس اٹھا لیجئے اور قرآن مجید کی ایک آیت لے لیجئے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پوری میڈیکل سائنس اس ایک آیت سے باہر نہیں۔ انجینئرنگ، نظام فلکیات، زراعت، سارا کچھ لے لیجئے، دوسرے پارے کی ایک آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اس آیت کو سامنے رکھ لیجئے، آپ کی تمام تر یونیورسٹیوں کے سارے شعبہ جات ہاتھ جوڑ کے اس اکیلی آیت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی تحقیقات ہونی ہے اس سے باہر نہیں۔ الشمس والقمر بحسبان سے باہر نہیں ہے آپ کا نظام فلکیات۔ یہ دین منع نہیں کرتا بلکہ پروموٹ کرتا ہے، اذہان و قلوب کو کھولتا ہے، سوچوں میں وسعت پیدا کرتا ہے، حق و باطل کی تمیز کرتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما گئے، یتقارب الزمان، آنے والا وقت جو ہے وہ قیامت کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں کیا ہوگا یہ بھی نشانی ہے قیامت کی۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، اور علم جو ہے یہ قبض کر لیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے جو ہیں یہ پھوٹ پھوٹ کے سامنے آئیں گے، اور ایسے آئیں گے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مسلمان تو صبح کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی۔ بچے گا کون؟ جس کو اللہ بچائے گا۔ بچے گا کون؟ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوگا، جس کے پاس یہ علم ہوگا۔ اور یہ فتنے طرح طرح کے آ رہے ہیں، فکری فتنے، نظریاتی فتنے، حدیث رسول اللہ کے خلاف فتنے، فتنہ انکار حدیث، فتنہ انکار قرآن، فتنہ انکار اسلام، الہاد کے فتنے، سوشلزم کے فتنے، کمیونزم کے فتنے، یہ سارے فتنے ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ چیزیں ہیں جس سے ہم فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور بچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، بخیلی جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ لوگ بخیلی پر بھی فخر کریں گے، اور بخیلی کو، کنجوسی کو اپنی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ تصور کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ بخیلی ہے تو سود ہے، بخیلی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، زکوٰۃیں ادا نہیں کرتے، بس جمعرات کو 5 روپے کے سکے رکھ لیے، ہر جمعرات کو بانٹ دیے۔ جی سنائے زکوٰۃ، کہتے ہیں میں تو ہر ہفتے بانٹتا ہوں۔ کیا یہ بانٹنے کا طریقہ ہے؟ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جب پوچھتے ہیں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف 5 سال ہو گئے نہیں دی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ رشوت کھاتا ہے حلال ہے یا حرام؟ اتنے مفتی تو آپ ہیں انشاءاللہ، حلال ہے یا حرام؟ کوئی سود کھاتا ہے حلال ہے یا حرام؟ جو چوری کا مال کھاتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ یتیم کا مال کوئی کھاتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ جو زکوٰۃ روک کے خود کھاتا ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ پھر کیوں نہیں نکلتی زکوٰۃیں؟ ایک ایک شخص جامعہ اہل حدیث جیسے اداروں کو چلا سکتا، لیکن حوصلہ نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے
اپنی مل لگائی ہے اور اپنی پروڈکٹ سامنے لے کے آیا تو جائے گا ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کے پاس کہ میں چاہتا ہوں میرا مال بکے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, سامنے کاؤنٹر ہے, 10 لاکھ روپے 1 ملین جمع کرواؤ, پھر آپ کو مشورے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد مشورہ شروع ہوتا ہے کہ جناب آپ فلاں اداکار فلاں اداکارہ کو ہائر کریں, اس کی فیس اتنی ہے, ان کا کمرشل بنے گا اس کی فیس اتنی ہے, بل بورڈ بنیں گے اس کی فیس اتنی ہے, ہینڈ بل بنیں گے اس کی فیس اتنی ہے, اخبارات میں اشتہار دینے ہیں اس کی فیس اتنی ہے, اور اسی طرح ٹی وی پر آپ نے 30 سیکنڈ خریدنے ہیں اس کی فیس اتنی ہے. وہ کیا کرتا ہے, 20 ملین کا 2 کروڑ کا جناب بل سامنے رکھ دیتا ہے کہ جناب آپ یہ کر لیں تو آپ کے کاروبار کو عروج مل جائے گا, جس میں بے حیائی بھی ہے, بے پردگی بھی ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے. تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے جو حدیث قدسی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا یقول اللہ عز وجل انفق یا ابن آدم سننفق علیک, اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر, میں تیرے اوپر اپنے خزانے لوٹا دوں گا. اس طرف کیوں نہیں آتے؟ اور کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ زکوٰۃ ہمارا حق نہیں؟ 8 مصارف ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں, 8 مصارف ہیں. ہم روک کے کس لیے بیٹھے ہیں؟ کیا ہم 8 میں شامل ہیں؟ اگر روک کے بیٹھے ہیں, میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اگر کوئی شخص قریبی رشتہ دار اور وہ قریبی رشتہ دار آ کے سوال کر دے کہ جناب مجھے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ سے دے دیں, تو بندہ اس کو دے دے. 6 ماہ کے بعد وہ آ جائے کہ میرے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں, دیانتداری سے بتائیں دے گا کوئی؟ جی کیوں نہیں دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ پرسنالٹی کلیش. کیوں نہیں دے گا؟ کہے گا 6 مہینے پہلے تو زکوٰۃ مانگنے آیا تھا, آج میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گیا. کیوں نہیں دے گا رشتہ؟ یہ کہتے ہوئے کہ جناب تو میری نظروں سے گر گیا ہے, وہ تیری نظروں سے گرا ہے, وہ کھڑا ہو جائے گا. تو نے 5 سال سے زکوٰۃ روک رکھی ہے, تو رب کی نظروں سے گر گیا تو تجھے کھڑا ہی کوئی نہیں کر سکے گا. تو رب کی نظروں سے گر گیا, تجھے کس نے کھڑا کرنا ہے؟ جس کو رب گرا دے اس کو کوئی کھڑا کر سکتا؟ ہم اس لیے اب ایک بندہ جس کی 40 لاکھ 30 لاکھ 25 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے, وہ 5 سال سے روک کے بیٹھا ہے, کروڑوں روپے اس کے اوپر بنتے ہیں. جس نے 1 لاکھ مستحق ضرورت مند تھا, 1 لاکھ لے کے اس نے کھا لیا, وہ نظروں سے گر گیا ہے, کروڑوں روپے خود کھا کے بیٹھا ہے. کبھی میں اپنا محاسبہ تو کروں, کیا میں بھی رب کی نظروں سے گرا ہوں یا نہیں گرا؟ میری اپنی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 5واں نقطہ یہ بتایا, وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ, حرج جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا القتل, قتل و غارت عام ہوگی, قتل و غارت عام ہو جائے گی, اور وہ ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پی کے ساتھ محترم فضیلت الشیخ حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی, مولانا حافظ عبد الوحید روپڑی صاحب اور ملی یکجہتی کونسل میں شامل 30 جماعتیں, ان میں سے اہم جماعتیں, ہم وہاں گئے تھے. کرم ایجنسی میں قتل و غارت, پاڑا چنار میں قتل و غارت, خیبر پی کے میں قتل و غارت, بلوچستان میں قتل و غارت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج ہوگا. حرج کیا ہے؟ قتل عام ہوگا. چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ آج قتل و غارت, مذہبی جھگڑے, سیاسی جھگڑے, لسانی جھگڑے, علاقائی جھگڑے, گولی سے نیچے بات کوئی نہیں, قتل سے نیچے اور کوئی معاملہ کوئی نہیں, کسی قسم کا کمپرومائز نہیں, کوئی حلم اور بردباری نہیں, کوئی شعور ہی نہیں. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یرفع العلم, علم اٹھ رہا ہے. یہ فتنے ہم دیکھ رہے ہیں, یہ قتل و غارت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ زکوٰۃ چوری کا سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 8 مصارف ہیں, بندہ وہ حق ادا نہ کرے, مال کی میل ہے نا زکوٰۃ, اور کیا. دیہی علاقوں میں جائیں, جو وہ گنے کا رس رو نکال کے کڑھا میں ڈالتے ہیں, پکنا شروع ہوتا ہے, اوپر کیا آتی ہے؟ تو کبھی کسی انسان نے اس کو پیالے میں ڈال کے مہمان کو پیش نہیں کیا, نہ خود کھائی, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. ہمارے مالوں میں برکت بھی تبھی ہوگی جب ہم ان اموال سے حق نکالیں گے, پرسکون زندگی گزاریں گے.
اور علم کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، شروع میں نے آیت پڑھی، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے انسان بشر رسول بنا کے بھیجا۔ کس مقصد کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیات، اس کی آیات کو تلاوت کرنے کے لیے۔ اور ہم تلاوت بھول چکے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت بھلا چکے ہیں۔ ممکن ہے 29 شعبان کو قرآن مجید سٹور سے نکال کے ہم جھاڑیں گے اور رمضان میں ہم پڑھیں گے، اور پھر عید رات کو اس کو دوبارہ رکھیں گے، پھر 11 ماہ تک ہمارا اس کا کوئی ناطہ اور تعلق نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا تعلق نہیں ہوگا تو قرآن کا ہمارے ساتھ کیسے ہوگا؟ دنیا کی واحد کتاب ہے جو سفارش کرنے والی ہے۔ اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن کو پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں تم قرآن کے ساتھی بن جاؤ، قیامت کے دن قرآن تمہارا ساتھی بن جائے گا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تزکیہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ قرآن سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ضربیں لگانے سے نہیں ہوتا، خلوتوں میں نہیں ہوتا، جنگلوں میں جانے سے نہیں ہوتا، الٹا لٹکنے سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ تزکیہ کون سی چیز کرتی ہے؟ اللہ کی یہ کتاب کرتی ہے، اللہ کا یہ قرآن کرتا ہے۔ ویزکیہم، پیغمبر کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن اور سنت کا علم دینے کے لیے اللہ کے نبی آئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہاری تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، سیاست، معیشت، معاشرت کا بیڑا غرق تھا، لوگوں تم کھلی گمراہی میں تھے، پیغمبر آئے، انہوں نے تمہیں ہیرو بنا دیا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کائنات کا بہترین معاشرہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اللہ کے نبی کا معاشرہ ہے، اللہ کے نبی کا دور ہے۔ کائنات کے بہترین لوگ، کائنات کے بہترین مرد آپ کے دور کے ہیں، کائنات کی بہترین عورتیں بھی آپ کے دور کی ہیں۔ کس بنیاد پہ ہیں؟ قال اللہ اور قال الرسول کے علم کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر داخل کیجئے، خود بھی پڑھیے، ان کو بھی پڑھائیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا